السلام علیکم۔ کوئٹہ میں آج پھر دھماکہ ہوا۔ نئے سال کا آغاز ایک دھماکے کے ساتھ ہوا اور زائرین کی بس کو ایک دفعہ پھر اٹیک کیا گیا۔ پچھلے سال جنوری میں اسی جگہ کے اوپر ہم نے ایک حادثے کے اندر 100 جانیں جاتی دیکھی تھی۔ آج نئے سال کا آغاز بھی ایک ایسے ہی موڑ پر ہوا ہے، اور دوسری خبر بھی جو ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ پچھلے 1-2 روز سے حکومت کی جانب سے دوبارہ کہا جا رہا تھا کہ ہم بات چیت کے ذریعے طالبان کے ساتھ مسئلے کے حل کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا سمیع الحق کی ملاقات بھی ہوئی نواز شریف صاحب سے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان کے آرمی چیف آف جنرل سٹاف، DGMI، DGISI، ٹاپ پروفائل جتنی تھی پاکستان کی ملٹری ایلیٹ بھی اور پولیٹیکل ایلیٹ بھی، انٹیریئر منسٹر بھی، پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے، سیکرٹری انٹیریئر، سیکرٹری لا سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ میری خبر اس حوالے سے یہ تھی کہ متعلقہ لا انیبلنگ لا جو اس آپریشن کے لیے درکار ہے یا مجرموں کو سزا دینے کے لیے درکار ہیں، ان کا بھی اس میٹنگ میں ذکر ہوا، اور یہ بات بھی ڈسکس کی گئی کہ ایک خاص ٹائم فریم کے اندر اگر بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پاکستان کو پلان بی کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، سخت کارروائی کے لیے، کچلنے کے لیے ان لوگوں کو جو پاکستان میں معصوم جانوں کے در پہ ہیں۔ تو یہ میٹنگ بھی ہو گئی، لیکن آج ایک جواب چھپ گیا TTP کی جانب سے کہ ہم بات چیت پہ آمادہ نہیں ہیں۔ تیسری بڑی خبر جس کا آج ذکر کرنا چاہیے، جنرل پرویز مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہے۔ آج اس خصوصی بینچ نے کہہ دیا کہ اگر کل پیش نہیں ہوئے تو ابھی تو ہم نے آپ کی بڑی عزت کی، آپ پاکستان کے ملٹری کے چیف رہے ہیں، پاکستان کے صدر رہے ہیں، کل پھر ہم گرفتاری کا حکم بھی جاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑی خبریں ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی 2 جماعتیں ایسی ہیں اس وقت، ایک پاکستان تحریک انصاف جو دھرنے دے رہی ہے یا ریلیز نکال رہی ہے، اور ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں کرپشن بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس وقت گیس بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، دونوں چیزوں کا ایشو ہے، اور مہنگائی بے پناہ ہے، لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں، لیکن کیا دھرنے اور ریلیز تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا دعویٰ ہے کہ انقلاب آئے گا، تو وہ انقلاب کیسے آئے گا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری کا، تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری اگر کینیڈا بیٹھ کے پاکستانی انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے، آپ نے یہ انٹرویو میں بات کیوں نہیں ان سے پوچھی؟ تو آج ہمارے ساتھ پھر شریک گفتگو ہوں گے اس خصوصی محفل میں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے ذہن میں کیا اسٹریٹجی ہے، کیسے پاکستان میں تبدیلی آئے گی؟ تو قائد ہیں پاکستان عوامی تحریک کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آج کے پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ جی شکریہ۔ سب سے پہلے اسی بات سے آغاز کر لیں جو آج واقعہ ہوا ہے کوئٹہ کے اندر، اس کا کیا حل ہے؟ کبھی شیعہ سنی کے نام کے اوپر قتل، کبھی طالبان امریکہ دشمنی ہے اس لیے قتل، ہمارے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، خون ریزی ہے کہ ختم ہونے کا، تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اس کا کیا حل ہے طاہر القادری صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم ملک صاحب، یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی۔ فرقہ واریت اور فرقہ واریت کی صورت میں دہشت گردی، اس کا عمل اوائل 80s سے شروع ہوا تھا، اور آج اس کی انتہائی گھناؤنی اور خونی تاریخ کو 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس فرقہ واریت میں اور دہشت گردی میں اب جو ابتدا میں فاصلے تھے وہ فاصلے نہیں رہے، یہ انٹرمنگل ہو گئے ہیں۔ یہ دراصل ساری ایک ہی اینٹیٹی اور ایک ہی کلیت، ٹوٹیلٹی بن چکی ہے۔ حل دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا نہ ہو، حل ہوتا ہے ہر چیز کا، مگر حل کرنے کے لیے ایک ول پاور چاہیے، پولیٹیکل ول چاہیے، ویژن چاہیے۔ طاہر القادری صاحب، آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر پاکستان کے اندر جو جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ سیاست میں بھی حصہ لیتی ہیں، اور انہی جماعتوں کے اندر ایسے گروپس موجود ہیں جو ایک دوسرے کے گلا کاٹنے سے ذرا بھی نہیں چوکتے؟ آپ کو 10 محرم میں پنڈی میں جو کچھ ہوا، اس کے جواب میں بعد میں انچولی میں جو کچھ ہوا، ان دونوں واقعات کے رد عمل میں گجرانوالہ میں، لاہور میں اور کراچی میں ایک طرف سنی رہنما قتل ہو رہے تھے، دوسری طرف جواب میں شیعہ رہنما قتل ہو رہے تھے۔ یہ کون کر رہا تھا؟ ہمیں اس کا معلوم ہے کہ وہ انہی جماعتوں کے اندر ہی کوئی ایلیمنٹ موجود ہے جو ایک دوسرے کے بدلے میں ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔
تو ایسے میں حل کرنا اسٹیٹ کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہی رہنما جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے لیڈر ہیں، وہی اس چیز کی جو ہے وہ پرورش میں، اس کے فروغ میں ملوث نظر آئے آپ کو؟ میں اس کا سوال یہ ہے کہ پہلے ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ کون ہے، اور پھر اس کا حل بھی نکل سکتا ہے۔ میں یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول کوٹ کرنا چاہوں گا، معروف ہے، دنیا نے سن رکھا ہے۔ آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرے دور حکومت میں، دور خلافت میں، اگر دجلہ کے کنارے پر ایک بکری کا بچہ، اصل واقعہ یہ ہے لفظ، بکری کا بچہ بھی مر جائے بھوک سے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، اور مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا مواخذہ ہوگا۔ یہ ہے تصور۔ جب حکومت پہ آپ فائز ہوتے ہیں اور سو کال ڈیموکریسی کی بات کر کے منتخب گورنمنٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اختیارات آپ کے پاس ہوتے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز آپ کے پاس ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے پاس ہیں، لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہے، اربوں خربوں روپے کے بجٹ آپ کے پاس ہیں، کوئی چیز حکمرانوں کی آنکھوں سے مخفی نہیں۔ اور وزیر داخلہ بارہا سالہ ہم سنتے ہیں ہر دور کی، پچھلی بھی موجودہ بھی، کہ بیرونی عوامل داخل ہیں، بیرونی اسلحہ ہے، فلاں فلاں ملک کا اسلحہ ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اس کے ذمہ دار حکمران ہیں۔ اگر مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کی گلے کاٹ رہی ہیں تو وہ مذہبی جماعتیں نہیں، وہ خونخوار جماعتیں ہیں، وہ درندے ہیں، ان کا مواخذہ کرنا بھی حکمران کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک ریاست ہے، طارق قادری صاحب، لیکن یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کاٹ رہی ہیں، کیونکہ یقیناً کاٹ رہی ہیں، ان میں میں آپ کی بات کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کاٹ رہی ہوں گی۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسی مذہبی جماعتیں جو مذہب کے نام پر گلے کاٹتی ہیں وہ خونخوار ہیں، بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ انسانیت سے تعلق ہے۔ ان کو رکھا ہوا کیوں ہے، پالا ہوا کیوں ہے، ان کی سرپرستی کیوں ہے، ان سے مشاورتیں کیوں ہیں؟ ڈاکٹر طارق قادری صاحب، حکومت نے پالا ہے، حکومت نے پالا ہے۔ اور ان میں سے ندیم ملک صاحب، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں ایسی جماعتوں کو جانتا ہوں جن کو حکومت وقت مختلف وقتوں میں فنڈنگ کرتی ہیں۔ کس جماعت کو؟ ان سے اپنا کام لیتی ہیں، ان سے اپنا کام لیتے ہیں، نام وہ حکومتی اداروں کے اندر ہیں، ان کی سرپرستی ہوتی ہے، وہ الیکشن لڑتی ہیں، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے فروغ میں مدد دیتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق قادری صاحب، آپ ان کا نام لینا پسند کریں گے جن کو حکومت وقت سپورٹ کرتی؟ میرے نزدیک جتنے دہشت گردی کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں حکومت کے تحفظ کے بغیر اس ملک کی سرزمین پر اپنی سٹیٹ ود ان سٹیٹ بنا نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے۔ ایک تاثر یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان میں جب ہم جہاد افغانستان میں حصہ دار بنے تھے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان گروپس کو پال تو لیا، لیکن اب یہ اتنے بڑے مانسٹر بن چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے بھی نکل گئے ہیں، اور حکومت وقت میں اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک طرف ملٹری کو دیکھ کے ڈرتی ہے، دوسری طرف ان گروپس کو ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے۔ حکومت وقت اس تخت پر بیٹھی کیوں ہے جس میں سخت نہیں ہے، جن کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے؟ وہ اس تخت پہ قابض کیوں ہیں؟ وہ کیوں اقتدار پر اس ملک کو، کروڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کی جانیں تلف کرانے کے لیے بیٹھے کیوں ہیں؟ وہ سرنڈر کریں، کسی اور کو موقع دیں جو اس دہشت گردی کو کچل سکے، انتہا پسندی کا خاتمہ کر سکے۔ میں آپ کو ایک بات ندیم ملک صاحب بتانا چاہتا ہوں، کس طرح میں نے عرض کیا نا کہ حکومتی سرپرستی ہے۔ دیکھیے 4,500 سے زائد، یہ آفیشیل رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں ایک رتی برابر بھی غلطی کا امکان نہیں، آفیشیل ریکارڈ ہے، 4,500 سے زائد دہشت گرد اریسٹ ہوئے اس وقت تک، آج تک۔ میں 2008 سے 2013 تک کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 5 سال کے اندر 4,500 دہشت گردوں میں سے ایک شخص کو بھی پھانسی نہیں چڑھایا گیا۔ مجھے آپ بتائیے، تو اس کو سرپرستی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ خواہ وہ کوئی ادارہ ہو، 4,500 دہشت گرد قادری صاحب، یہاں پر ہماری عدالت سے ایک تو وہ کیس ہے نا کہ جو مجرم سزائے موت کے منتظر ہیں اور سرکار ان کو ہمت نہیں کر پائی پھانسی دینے کی، کیونکہ ایک طرف ان کے یورپین یونین سے معاہدے تھے، دوسری طرف ٹی ٹی پی کی دھمکی تھی، لیکن ہماری عدالتوں سے کسی کو سزا بھی نہیں ہو پائی اور مجرم کو۔ جی ہاں، وہ بھی بتائیے۔
ہاں بالکل صحیح بات ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ 4,500 سے زائد دہشت گرد اریسٹ ہوئے. سنیے میں آپ کی بات اجازت دیں، میں آپ ہی کی بات کی تائید کر رہا ہوں. آپ نے وہی بات کہہ دی جو میں عرض کر رہا تھا. 2432 دہشت گرد وہ ایکویٹ ہو گئے، بے گناہ ڈکلیئر کر دیے گئے عدالتوں سے. 2432. 1195 کی کوئی خبر نہیں ہے. 1038 نوٹ فاؤنڈ ہیں، سارے فارغ ہو گئے. ایک دہشت گرد کو سزا نہیں ہوئی 4,500 میں سے. اور 63 دہشت گرد وہ ہیں جو ابھی جیل میں ہیں، ان کے کیس ابھی پروسیڈ نہیں ہوئے. جس طرح باقی رہا ہو گیا وہ بھی رہا ہو جائیں گے. ندیم ملک صاحب، جس ملک کا قانون دہشت گردوں کو گرفتار نہ کرے، دہشت گردوں کو سزا نہ دے، دہشت گردوں کو اپنے عبرتناک انجام تک نہ پہنچائے، دہشت گرد گروہوں کا مواخذہ نہ کر سکے، دہشت گردی کے اڈوں کا خاتمہ نہ کر سکے، دہشت گردی پہ کنٹرول نہ کر سکے، وہاں اس ریاست کو چلانے کے لیے ایسے کمزور، نااہل اور ٹوٹلی ول اور پولیٹیکل ول اور انٹینشن اور ویژن سے خالی اور محروم لوگوں کو اقتدار میں رہنے کا رائٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، لیکن مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ سیاسی حکومت کو تو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ ایک سافٹ بیلی ہے جس کو آپ آسانی سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. آپ ان طاقتور لوگوں کو اکثر اوقات کرٹیسائز کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے جنہوں نے ان گروپس کو بنایا اور جن کی آج بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو ختم کریں. دیکھیے میں عرض کروں، یہ میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کیا. یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کا جو جہاد افغانستان تھا، اس دور میں یہ دہشت گرد پلے. جنرل مشرف نے کیا ان کو ختم کیا؟ اس وقت وہ، میں عرض کر اس کو ہم اس طرف لے آتے ہیں، اس وقت سپانسر کیا جا رہا تھا جہاد امریکہ سے. اس کو غیر اسلامی ممالک اس جہاد کو سپانسر کر رہے تھے. اس میں عرب اسلامی ممالک شامل تھے، اس میں ڈالر آ رہے تھے، سرمایہ آ رہا تھا، اسلحہ آ رہا تھا. ان ڈالروں، سرمایہ اور اسلحہ سے دہشت گرد پل رہے تھے. بعض مذہبی جماعتوں کو ٹھیکے دیے گئے تھے اس جہاد کے. وہ مذہبی جماعتیں جو آج دہشت گردوں کو شہید کہتی ہیں اور ان کے خلاف لڑنے والے فوجی جوانوں کو شہید کہتے ہوئے ان کی زبان اجازت نہیں دیتی. وہ اس دور کی پیداوار ہیں، انہوں نے پرورش پائی ہے ان امریکی ڈالرز کے ساتھ اور اس اسلحے کے ساتھ، اور پھر ان کو تحفظ دیا اور ان کو مختلف جگہ پہ پاکٹس دی گئیں. سوال یہ ہے کہ جب وہ اتنی بڑی طاقت کریٹ کر دی گئی تو افغانستان کا جہاد جب ختم ہو گیا اور کشمیر کی طرف جانے کا پھر ایک معاملہ وہ بھی روک دیا گیا، تو انہوں نے ملک کے اندر پاکٹس بنا لی. یہ ان ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرویلنس کرتی ہیں، اور آج بھی ذمہ داری ہے. اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے پاس 8-10 سال سے وہ رسپانسیبل ہیں کہ وہ اس دہشت گردی کو وہ بھی ختم کر سکتے تھے اور ختم نہیں کیا. آپ کو لگا نہیں کہ انہوں نے 10 سال میں جو دوہری کھیل کھیلی، اس دوہری کھیل کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی گلیوں، کوچوں، بازاروں، قصبوں، دیہاتوں کے اندر یہ خون ریزی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو مانسٹر تھا اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اس دوہری کھیل سے. یہ دوہری نہیں ہے بلکہ ندیم ملک صاحب تیری کھیل ہے. میں آپ کو بتاؤں، دوہری کھیل تو آپ کی یوں ہے کہ دہشت گردی کو یہاں اس لیے رکھا گیا ان پچھلے فوجی آمریت کے دور میں بھی اور موجودہ سیاسی حکومتوں کے دور میں بھی جو 5 سال پچھلے گزرے اور جو موجودہ دور ہیں، کہ دہشت گردی کے نام پہ اربوں روپے ڈالر یہ وصول کرتے ہیں پیسے لینے کے لیے. اور دہشت گردی کو اس لیے پالا جاتا ہے کہ اسے ایک بہت بڑا خطرناک ہوا بنا کے دکھا کر اپنے وصولی ہونے والے جو ڈالرز ہیں اور بجٹ میں اور اضافہ کیا جا سکے. ادھر سے پیسے لیتے ہیں، ادھر بعض چینلز پہ خرچ بھی کرتے ہیں تاکہ مزید اور وصولی آئے وار اور ٹیرر کے نام پر. یہ تو طاہر صاحب، ایک میں بڑے فیصلہ کن ایشو کے اوپر آپ کی رائے چاہوں گا. ایک فیصلہ کن ایشو ہے جس کے اوپر اسٹیٹ جو ہے وہ ڈاواں ڈول نظر آتی ہے. کیا ہمیں ایک طاقتور ایکشن لینا چاہیے کچلنے کے لیے ہر اس گروپ کو اور ہر اس شخص کو جو پاکستانیوں کی معصوم جانوں کی، ہمارے فوجیوں کی شہادت میں ملوث ہے؟ کیا اس طاقتور ایکشن کی طاہر القادری صاحب آپ حمایت کرتے ہیں کھلے عام؟ کیٹیگوریکل یس، کیٹیگوریکل یس. سوال یہ ہے کہ جو طاقت آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، جو امن کی بات سننا نہیں چاہتی، جو آئین قانون اور اس پورے ملک میں مثلا جمہوریت یا عوامی حقوق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، اس کے ساتھ آپ سافٹ وکٹ پہ کھیلیں گے، ہمیشہ مار کھائیں گے. جو انسانی خون کو پانی سے بھی ارزاں سمجھتی ہے، مولا علی شیر خدا کا اصول اپنانا ہوگا. صحیح بخاری مسلم میں حضور علیہ السلام کا دیا ہوا حکم
جو کیٹیگوریکل حدیث ہے متفق علیہ ان کو اپنانا ہوگا، جس پر سیدنا علی شیر خدا نے عمل کر کے اپنے وقت کے دہشت گرد گروہ خوارج کا کلا کما کیا تھا، اور ان کو مذاکرات صرف اس دعوت کے لیے ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں کہ ہتھیار پھینک دو، آؤ رٹ کو تسلیم کر لو اور دہشت گردی کا راستہ ترک کر دو، مگر آپ کو پتہ ہے ہر محاذ پر ان کو شکست فاش دی تھی۔ خلافت راشدہ سے بہتر لایا عمل دنیا کی کوئی حکومت نہیں دے سکتی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سنت اور صحابہ کرام جو بدری صحابہ شامل تھے، وہ ان سے بہتر دانش اور حکمت اور عقل کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، قادری صاحب، لیکن تسلیم کرنے کو تیار ہوں، آپ ریٹ اس تسلیم معاملے کرنے میں کو تیار ہوں، آپ اس معاملے میں اس قدر واضح سوچ رکھتے ہیں، کلیئر ہیڈڈ ہیں، آپ کنفیوز نہیں ہیں، تو آپ کو اس ایشو پہ پبلک سپورٹ، رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ہماری گلیوں بازاروں میں آپ کو موجود ہونا چاہیے۔ اب آپ کا اگلا سوال آ گیا، یہ بھی سن لیجئے۔ یہ ندیم ملک صاحب، بعض ایسے لوگ، ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا کہ پوچھ لیا، لیکن جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں میں بھی سنتا ہوں، ٹی وی پر بھی سنتا ہوں، اخبارات میں دیکھتا ہوں۔ یہ پرابلم عوام کا نہیں ہے۔ میں کینیڈا میں کچھ وقت گزاروں، انگلینڈ میں گزاروں، مکہ معظمہ مدینہ طیبہ حرمین شریفین میں گزاروں یا پاکستان میں گزاروں، میں اپنے وقت ورلڈ وائڈ تقسیم کرتا ہوں جہاں گزاروں۔ اس ملک کے تاجروں میں سے کسی نے مجھے یہ بات کبھی نہیں کی، ان کو تکلیف نہیں ہے، کسانوں کو تکلیف نہیں ہے کہ میں وقت زیادہ کہاں گزارتا ہوں۔ اس ملک کے غریب عوام کو اگر انہیں تکلیف ہوتی تو میری کال پہ لاکھوں کی تعداد میں 23 دسمبر 2012 اور لانگ مارچ اسلام آباد میں میری کال پہ نہ آتے، وہ سمجھتے کہ یہ باہر سے آئے ہیں۔ یہ جو ریلی 29 دسمبر کو ندیم ملک صاحب ہوئی ہے، جس میں میں خود موجود نہیں تھا، اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پوری دنیا نے، میڈیا نے، اخبارات نے دیکھا اور دکھایا میری عدم موجودگی میں۔ اگر عوام کا یہ مسئلہ ہوتا کہ میں کہاں ٹھہرتا ہوں زیادہ اور کہاں نہیں آتا، تو پھر لوگ میری کال پہ نہ آتے، مسترد کر دیتے۔ یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ یہ باتیں، میں کینیڈا ٹھہرتا ہوں، میں انگلینڈ جاتا ہوں، پاکستان اتنے دن آتا ہوں، میں حرمین شریفین جاتا ہوں، یا کیوں نہیں آ جاتے، یہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو پیڈ ہیں، جن کو یہی ایک ایشو، جنہیں کچھ نہیں نقش نظر آتا میرے ایجنڈے میں، جنہیں دلیل کے ساتھ میری بات رد کرنے کا کچھ نہیں ملتا، ان کا پرابلم ہے، صرف چند لوگوں کا، عوام کا دیتے۔ وہ کہتے ایسے شخص کی کال جو پاکستان کی گلیوں میں خود موجود نہیں، ہم کیوں نکلیں؟ اتنی سخت منجمد کر دینے والی سردی میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ جب فائنل کال انقلاب کی دوں گا، ملینز کی تعداد میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ پاکستان کے لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ ثابت کر دیں گے کہ جو لاکھ باتیں تم کرتے ہو کبھی لیکن میں یہ سوال آپ سے بھی دوبارہ دہراؤں گا، کیونکہ 2-3 جماعتوں نے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، جن کو ابھی آپ نے بڑا کرٹیسائز کیا، انہوں نے بھی کہا کہ آپ عوام کو فریب دیں۔ میں پرویز رشید صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں ان کے لفظ دہرا رہا ہوں جو ان کی سٹیٹمنٹس آئیں۔ الطاف حسین صاحب کی کال کے اوپر جتنے لوگ کراچی شہر میں اکٹھے ہوتے ہیں، شاید آپ کی کال پہ اتنے تعداد میں اکٹھے نہ ہو پائیں۔ جماعت اسلامی بہت لوگ موبلائز کر سکتی ہے۔ مولانا سمیع الحق اپنے اکوڑا خٹک کے مدرسے کے بچے یہاں لے آئیں تو بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر تن من دھن قربان کیا جائے طاہر القادری صاحب، تو پھر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ہمیں تھوڑا سا، آپ کو اس اسٹیج سے آگے آنا چاہیے، آپ کو یہاں خود کھڑا ہونا چاہیے؟ جی میں انشاءاللہ آؤں گا، میں پہلے بھی آیا تھا، پورے 6 مہینے سٹرگل کی تھی وہاں، اب بھی آؤں گا، اور مجھے سالوں سال رکنا پڑا میں تب بھی رکوں گا۔ میرے پاؤں میں کوئی زنجیر نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں دنیا میں جہاں بھی رہوں، میں ان لوگوں سے کروڑ ہا درجے بڑا پاکستانی ہوں، میرے خون کے ایک ایک قطرے میں پاکستانیت ہے۔ یہ سارے لوگ جو دولتیں لوٹ لوٹ کر جنہوں نے پوری دنیا میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں، جرمنی میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، سوئٹزرلینڈ میں، پوری دنیا میں اپنے بزنس امپائرز بنا رکھی ہیں، اپنے محلات کھڑے کر رکھے ہیں، پلازے خرید کر رکھے ہیں، مارکیٹیں بنا رکھی ہیں، سٹیل ملیں بنا رکھی ہیں، ایک جائیدادیں ہیں ساری دنیا میں پھیلا رکھی ہیں، دنیا کے ملکوں میں پاکستان کا سرمایہ، اور وہاں اپنے لوگ ٹھہرا کے رکھے ہیں جو ان کا بزنس کرتے ہیں،
اور وہ کوئی خبر پاکستانیوں کو نہیں ہونے دیتے کہ پوری دنیا میں ہمارا بزنس کیا ہے. ان کی وفاداری تو ان سے تو یہ لوگ نہیں کہتے کہ لے آؤ اپنا پاکستان، لے آؤ اپنے سٹیکس کیوں ہیں تمہارے باہر، ان سے نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے سوال نواز شریف صاحب سے، یہ سوال ہوتا ہے ان کے بچے وہاں جو ملینز آف ڈالر ملینز آف پاؤنڈ کا بزنس کرتے ہیں، یہاں سوال اٹھایا جاتا ہے. زرداری صاحب کے اوپر صدا سے الزام یہی ہے. طاہر القادری صاحب اصل میں یہ سوال گھوم پھر کے اس لیے آتا ہے، جب لاسٹ ٹائم ہم نے انٹرویو کیا تو میں نے کچھ سینکڑوں کی تعداد میں ٹویٹس جو تھی، ہو سکتا ہے بعض اس میں نون لیگ کے فالوور جو ٹویٹ کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوال جب اٹھائے تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس کی وضاحت ہو ہی جانی چاہیے کہ ہم اگر فرق کریں طاہر القادری صاحب کا نواز شریف صاحب سے یا آصف علی زرداری صاحب سے، تو اس میں یہ بھی تو چیزیں آ جائیں گی نا کہ وہ باہر رہتے ہیں، ان کے باہر گھر ہیں، ان کے باہر کاروبار ہیں، تو ایک کامن آدمی کیسے ڈیفرینشیٹ کرے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے میرے باہر کاروبار نہیں ہے. پہلی بات سن لیجئے، میری باہر امپائر نہیں ہے. میرے تو پاکستان میں بھی میں وہ شخص ہوں کہ 30 سال سے ایک کنال کے گھر میں رہتا ہوں. ماڈل ٹاؤن 299 جا کے دیکھ لیں. اور اس کے سوا پورے ملک میں میرے پاس ایک مرلہ کی زمین بھی نہیں ہے. میں اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ود فیملیز، 3 فیملیز ایک کنال کے گھر میں رہتے ہیں میرے. میں ان ریکارڈ آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں وہ شخص ہوں کہ جو تھوڑی زیادہ وسائل بھی جو پاکستان میں بزنس کی شکل میں آتے ہیں اس کا 10-10 ہزار روپے ڈیو ٹیکس سے زیادہ پاکستان میں پے کرتا ہوں، اور سال کے بعد میرے پیسے انکم ٹیکس سے واپس آتے ہیں کہ آپ نے زیادہ پے کر دیے تھے. میرے بیٹے پے کرتے ہیں. میں وہ شخص ہوں جس نے پاکستان کو یونیورسٹی دی ہے اور آج بھی میں اس کو چیئر کرتا ہوں، ڈگریاں جاتی ہیں. میں نے 600 سکول دیے ہیں پاکستان میں، باہر نہیں. میں نے گرلز کالج دیے ہیں. میں نے لڑکوں کے لیے سکولز بنائے ہیں. ندیم ملک صاحب، میں نے سینکڑوں ہزاروں یتیموں کے لیے آغوش بنایا ہے ماڈل ٹاؤن. اور آپ ٹاؤن شپ میں جا کے دیکھیے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھیے، جہاں لوگ زلزلے میں شہید ہوتے ہیں، سیلاب میں شہید ہوتے ہیں، دہشت گردی میں شہید ہوتے ہیں، میری ٹیمیں ملک بھر میں جا کے ان گھروں کو تلاش کر کے یتیم بچے اور بچیوں کو لے کر میرا ادارہ ان کا ماں باپ بن جاتا ہے، ان کے والدین بن جاتا ہوں، میں ان کا باپ ہوتا ہوں. ان کو کپڑا، پانی، گیس، کھانا پینا، میڈیکل فیسلٹی، سپورٹ سے لے کر 16 سال تک ان کو تعلیم دیتا ہوں. میرا ادارہ، میری تحریک. اور ان کی اس سے زیادہ محبت ملتی ہے جو ماں باپ کی گود میں ملتی ہے. ان کو برسر روزگار کرنے کی طرف جاتا ہوں. میں نے اس ملک میں بے شمار لا تعداد کے اعتبار سے ارب و کروڑوں روپے کے حساب سے جب زلزلے آتے ہیں ہم خرچ کرتے ہیں. آپ کبھی minhaj.com یا ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو ایکٹیوی نظر آئے گی. یہ اس کو پریزنس کہتے ہیں. میرے ہمارے نواز شریف صاحب پہ بہت کرٹیسائز ہوا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، پاکستان میں لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا کہ نواز شریف صاحب نے بلوچستان میں اوران میں زلزلہ آیا تو ہیلی کاپٹر سے 5 منٹ اترے اور پھر چل دیے. تو طاہر القادری صاحب آپ وہاں گئے؟ جی، میں نے زلزلہ جب آیا تھا پچھلا، میں 2010 کی بتاؤں، ابھی اوران کا بھی زلزلے کا ذکر کر رہا ہوں 2013 والے کا. ہاں، وہاں بھی میری پوری تحریک، سینکڑوں کارکن موجود تھے. آپ نہیں گئے؟ جس جگہ ایک زلزلہ بھی آئے. دیکھیے، فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی تحریک کریٹ نہیں کر سکے. ان کے پاس کارکن نہیں ہے، پیڈ لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں صرف. میں نے 32 سال میں ایک تحریک کریٹ کی ہے. لاکھوں کارکن میری اولاد ہے، میں نے پیدا کی ہیں، ادارے پیدا کی ہیں. میرا ایک پورا کا پورا سٹرکچر ہے. وہ سٹرکچر میرا وجود ہے، وہ سکول میرا وجود ہے، میرے کارکن میرا وجود ہے. جب وہ کسی جگہ موجود ہوتے ہیں تو مطلب ہے ڈاکٹر طاہر القادری موجود ہے. وہ عید کے دن بھی حکم دیتا ہوں، زلزلہ آ جائے تو عیدیں بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، سیلاب زدگان کے ساتھ کرتے ہیں، گھر نہیں کرتے. قادری صاحب، آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں اور کہا کہ ان کے ساتھ رہیں. میرا مطلب ہے میں ایک انڈیویجول کے طور پہ ندیم ملک صاحب کام نہیں کرتا. میں ایک آرگنائزیشن کی شکل میں ہمارا کام ہے. انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے. ہزاروں لاکھوں کارکن ہیں جو گلی گلی، کوچے کوچے، ایک گاؤں، قصبے میں. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے. 3 اور ایشوز کے اوپر آپ سے ہم نے آج ضرور بات کرنی ہے. ایک جنرل پرویز مشرف کا معاملہ ہے اور دوسرا وہ ریلیز اور دھرنے ہیں. پاکستان کے اندر کرپشن ہے، مہنگائی ہے، تو وہ تبدیلی کے لیے کیا کرنا ہے. پہلے جنرل مشرف والا سوال کریں گے اور کلوزنگ میں اس کی طرف آئیں گے کہ اب ان کا حل کیا ہے. آپ لوگ جو دھرنے اور ریلیز دے رہے ہیں، کیا اس کے ذریعے تبدیلی آئے گی؟ ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد اس پہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا جی.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جہاں ہم نے بریک لی تھی وہاں سوال یہ تھا کہ لوگ، ایک عام پاکستانی جو ہے وہ اپنے لیڈر میں کس طریقے سے فرق جاننے کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس کے ساتھ نہیں کھڑا. یہاں سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں اسی کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں، پھر آپ کے اگلے سوال کی طرف آؤں گا. اس بات کا تعین کرنا کہ کون ان کے ساتھ ہے، لوگوں کے دل کھول کے دیکھیں ان کے دلوں میں کون بستا ہے. ایک شخص کی کال پر اگر لاکھوں گھرانے اپنے زیور بیچ دیں انقلاب کے لیے، اور ان سے پہلے ان کا لیڈر اپنے گھر کے زیور دے دے. میں نے 30 سال اس قوم کی رہنمائی کی ہے. بغیر اقتدار میں آئے پورے ملک کا بچہ پہچانتا ہے، محبت کرتا ہے، میری کال پر ہر قربانی دینے کو تیار ہے. بات یہ ہے کہ جسمانی طور پر میں جہاں بھی رہوں، میرا دل اور میری جان پاکستان میں ہے. میری پاکستانیت ان کروڑوں لوگوں وہاں رہنے والے اور بات کرنے والوں سے بڑھ کر ہے. میں آپ کو 2 دلچسپ باتیں سنانا چاہتا ہوں. ذاتی انفارمیشن فرسٹ ہینڈ، اور اس میں کسی غلطی کا شک شبہ اور شائبہ نہیں ہے. اوائل 90s کی بات ہے، پروبیبلی 1994. نیوزی لینڈ میں آکلینڈ کے لارڈ میئر نے ایک استقبالیہ دیا تھا مجھے، اور اس میں وہاں کے ایکس پرائم منسٹر ڈیوڈ لونگی وہ شریک تھے، اور ڈنر کے ٹیبل پہ میرے ساتھ بیٹھے تھے. 8 سال تک وہ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر رہے، 2 ٹینیور، اور فادرلی فگر تھے. 2 سال پہلے ڈیتھ ہوئی. اللہ گواہ ہے، یہ ڈیوڈ لونگی ایکس فارمر پرائم منسٹر نے خود مجھے بتایا، کہا کہ ہماری نیوزی لینڈ کی سٹیٹ اونڈ سٹیل مل، جو سرکاری ریاست کی ملکیت سٹیل مل ہے، اس میں 50% حصہ شیئر جو ہے ملکیت وہ آپ کے وزیر اعظم کی ہے، آپ کے ملک کے. نام میں نہیں لوں گا وہ کون تھا، میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں. ڈیوڈ لونگی نے ڈائریکٹ مجھے بتایا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میں یہاں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. اسی اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کا نام بھی بتائیے تاکہ لوگوں کے دل میں شک نہ پیدا ہو. آگے سن لیجئے ذرا، آگے سن لیجئے. اب یہ ایک اور شخص پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر آسٹریلیا کے باب ہاک، یہ زندہ ہیں. 12 سال کے قریب پرائم منسٹر رہے ہیں آسٹریلیا کے، 3 ٹینیور، ابھی بھی زندہ ہیں. رولنگ پارٹی کے فادرلی فگر ہیں. انہوں نے میرے آسٹریلیا کے دورے میں 2 سال پہلے میلبرن فلائٹ لے کر آئے مجھے ملنے، اور خود میٹنگ میں مجھ کو بتایا کہ وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایز پرائم منسٹر آف آسٹریلیا پاکستان گئے تھے. اور پھر یہاں کے لیڈر کی بات بتائی کہ بعد میں لنچ پر انہوں نے کہا کہ جو ڈیل ہوگی اربوں خربوں ڈالرز کی، اس میں 30% آپ ہمیں دیں گے. نام ڈاکٹر صاحب، جو باہر کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا باہر کا. فرق یہ ہے، ان لوگوں کے جو ہم پہ تان کرتے ہیں، ان کے جسم پاکستان میں رہتے ہیں، روح باہر ہے، ان کی جان باہر ہے، ان کا سرمایہ باہر ہے، جینا مرنا ان کی تمام تر خواہشات باہر ہیں. میرا جسم جہاں بھی رہے، میری جان پاکستان میں ہے، میری روح پاکستان میں ہے. میرا جینا جدوجہد 33 سال سے میری لائف کی، میں نے پاکستان کے لیے خدمت کی، اور پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے. اور انقلاب کے لیے انشاءاللہ ندیم ملک صاحب میں آؤں گا، میں وہیں رہوں گا. تو یہ فیصلہ عوام کر چکے ہیں، عوام کو کوئی سروکار نہیں کہ ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے، پھر میں اگلے ٹاپک کی طرف جاؤں گا. آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک یہاں بیان دیا ہے، بہت سخت بات ہے. تو اسی اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اسی اللہ کو حاضر ناظر جان کر لونگی نے جس پرائم منسٹر کا نام لیا، یا آسٹریلین پرائم منسٹر نے جس کا نام لیا، وہ نام بھی آن ایئر بتائیے. نہیں، بس یہ کام میں نہیں کروں گا، میرا منصب نہیں ہے. میں نے آپ کو اللہ کو گواہ بنا کر کہہ دیا، اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا. باب ہاک تو آج بھی زندہ ہے. ڈیوڈ لونگی فوت ہو گیا، باب ہاک تو زندہ ہے نا. کیونکہ آپ موجودہ پرائم منسٹر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، نام لیے بغیر آپ نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں اس سے آگے کچھ نہیں اشارہ کروں گا، لوگ سمجھنے والے کافی ہیں. تو بعض لوگوں کے جسم یہاں پر ہیں، ان کی روحیں یو ایس میں ہیں، یو کے میں ہیں، یورپین کمیونٹی میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، قطر میں ہیں، کویت میں ہیں، بحرین میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، سری لنکا ہیں، تھائی لینڈ ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، نیوزی لینڈ میں ہیں، ملائیشیا اور انڈیا میں ہیں. ان کی روح اور جان سب کچھ وہاں ہے، جسم یہاں پھرتے ہیں. یہ اپنے پیڑ لوگوں کے ذریعے ایسی بات کرتے ہیں. عوام کو سروکار نہیں ہے. عوام کو اگر یہ کنسرن ہوتا کہ میں کہاں وقت زیادہ گزارتا ہوں، وہ میری کال کو رد کر دیتے. اور وقت آئے گا
پورا پاکستان جب نکلے گا دنیا تب بھی بتا دے گی کہ تمہارے لاکھ قسم کے بےہودہ سوالوں سے ہمیں غرض نہیں. ہمیں غرض ہے اس شخص کے ایجنڈے کے ساتھ جو ہمیں روٹی, کپڑا, مکان, علاج, سہولت اور انصاف دلوانا چاہتا ہے. ہمیں غرض ہے جو ہمیں انسانی حقوق دلانا چاہتا ہے, جو رول آف لا دلوانا چاہتا ہے, جو عدل قائم کرنا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے یہاں جب گلی محلوں میں لوگوں کی جان محفوظ نہ ہو, صبح بیٹا باہر سے جائے یا خاوند باہر جائے اور شام کو گھر آنے کی امید نہ ہو, تو لوگوں کو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ یہاں کون ہے اور اس کے ساتھ کون کھڑا ہے اور اس کے دکھ درد کا مداوع کون کر سکتا ہے. لیکن میں اس کی طرف اینڈ پہ آؤں گا, کلوزنگ ریمارکس دوبارہ آپ سے اسی ٹاپک پہ لوں گا. جنرل مشرف والا ایشو بہت اہم ہے. سیاسی حکومت کی میرے خیال میں سب سے بڑا اس وقت جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے, آرٹیکل 6 کا اطلاق کس طریقے سے ہوگا. آپ اس کی حمایت میں ہیں, لگنا چاہیے, سزا ہونی چاہیے جنرل مشرف کو. جو پہلا جملہ بولا نا آپ نے, کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کے اور میرے کسی گلی میں کھڑے ہونے سے کسی کا خون بہنے سے نہیں رک جاتا. وہ پاس کھڑا ہونا حکمرانوں کا ضروری ہے کہ جو روک سکتے ہیں دہشت گردوں کو, وہ وہاں ہو کے بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. اب آ گئی آپ کی بات جنرل مشرف کی. میرے نزدیک ندیم ملک صاحب یہ سارا پرسنل وینڈیٹا کے طور پہ ہو رہا ہے. عدل کبھی سلیکٹیو نہیں ہوتا, یہ سلیکٹیو جسٹس کے نام پر ہے. میں اسرائیلوں کے کیس ہونا چاہیے مگر 14 اکتوبر 1999 سے ہونا چاہیے. 12 اکتوبر 1999. ہاں 12 اکتوبر. میں 14 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پروکلیمیشن آرڈر پاس کیا وہ 14 اکتوبر کا ہے, ایکچوئل کو 12 اکتوبر کا تھا. اچھا, وہ جو ایمرجنسی نافذ کی اور جو ٹیک اوور کیا اور سو کالڈ منتخب حکومت کو اوور تھرو کیا, آئین کے خلاف جو کچھ کیا, آرٹیکل 6 کا اطلاق 12 اکتوبر 1999 سے ہونا چاہیے. یہ بات میری سمجھ میں ندیم ملک صاحب نہیں آتی کہ 7 سال پہلے وہی پرویز مشرف, وہی کو, وہی ملٹری رو, وہی اس کے پی سی او, وہ سارے 7 سال کے عرصے کے لیے پہلے تو حلال ہو گئے اور آخری 2 سال میں حرام ہو جائیں. وہ پرویز مشرف بدل تو نہیں گیا. یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا اس لیے ڈرتے ہیں خطرہ ہے انہیں کسی سے؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو فوجی جنرل اب ہیں ان سے مت ڈریں. ان میں سے کوئی بھی اس وقت جنرل نہیں تھا. موسٹلی ان میں یا میجر تھے یا کرنل تھے, اور اس پوزیشن میں تھے بریگیڈیئر یا اس سے نیچے, جو اتنے بڑے ڈیسیژن لینے میں براہ راست انوالو نہیں ہوتے. ان سے مت ڈرے وزیر اعظم صاحب اور موجودہ گورنمنٹ. وہ جو جنرل مشرف پچھلے 2-3 روز سے قادری صاحب بار بار فوج کو پکار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھوں گا آرمی چیف کس حد تک جا سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فوج کے اندر رد عمل ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل صاحب انڈر پریشر ہیں یا فوج کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ ان کے دفاع کے لیے آ گیا ہے؟ اس پر مجھے کچھ معلومات نہیں ہیں اور میں بغیر معلومات کے کمنٹ کرنا جائز نہیں سمجھ. یہ تو انہی سے پوچھیے. مگر لیکن آپ حامی ہیں اس چیز کے کہ جنرل مشرف کو سزا ملنی چاہیے. آئین توڑنا بہرحال آئین پاکستان کے تحت سزا کو نہیں. ایک جنرل مشرف کو نہیں, ان ساروں کو جو ان کے ساتھ تھے, وہ سارے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, ان ججوں کو, اور وہ چیف جسٹسز بھی جو سو کالڈ تھے جنہوں نے بیعت کی اس کے ہاتھ پر, ان ممبران پارلیمنٹ کو جو ان کا ساتھ دینے والے تھے, ان بیوروکریٹس کو, سیاستدانوں کو, ان فوجیوں کو, ساروں پر مشترکہ ذمہ دار تھے. ان سب کو سزا ملنی چاہیے. 99 میں اور تنہا ایک سپریم آدمی کو کورٹ نے نکال 3 سال دیے تھے جنرل پرویز مشرف کو آئینی ترامیم کے لیے, جو ماورائے آئین اقدام تھا. افتخار چودھری صاحب اس بینچ کا حصہ تھے. آپ نے جس طرف اشارہ کیا, تو کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر آرٹیکل 6 کے تحت افتخار چودھری صاحب سمیت اس بینچ کے تمام ججز کے خلاف کارروائی کی جائے؟ ڈیفینیٹلی افتخار چودھری بھی اسی طرح آرٹیکل 6 میں آنے چاہیے. افتخار چودھری خدا نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے. اگر پرویز مشرف کا کو 12 اکتوبر 1999 کا آئین کے روح سے حرام ہے اور آئین کے خلاف بغاوت ہے, تو پھر اس بغاوت کو جائز قرار دینے والا بھی اسی طرح باغی ہے. آرٹیکل 6 میں آنا چاہیے. ابیٹمنٹ کرنے والے, سپورٹ کرنے والے, ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنے والے سارے شریک ہونے چاہیے. ندیم ملک صاحب سب کو چھوڑ کر تنہا ایک کو نکال لینا, وہ تو اس وقت ہوا میں تھا جب کو آیا ہے, جب ٹیک اوور ہوا ہے, جب پوزیشن لے لیا گیا. پرویز مشرف کو ابھی لینڈ نہیں کیا تھا. وہ جو ٹیک اوور کرنے والے تھے وہ بھی شامل ہونے چاہیے. جنہوں نے اس کے اقدامات کو جائز قرار دیا وہ بھی شامل ہونے چاہیے. ایک جنرل صاحب کو پکڑنا اتنا مشکل ہے طاہر القادری صاحب. آپ 100 جنرلوں کا اگر پکڑنے کی بات کریں گے تو پھر تو پورا پاکستان ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائے گا, کسی کو سزا نہیں ہو پائے گی. اس کو بھی ساتھ پکڑے نا, دوسرے کو تو ملائیں جس نے ان کے اقدامات کو جائز قرار دیا تھا, جس شخص کا نام آپ لے رہے ہیں.
اس پہ آپ کا مجھے لگتا ہے ذاتی اس کو بھی ساتھ ملائیں، ذاتی غصہ تو نہیں اس میں طاہر القادری صاحب شامل اس مطالبے میں؟ کیا چیز؟ ذاتی غصہ تو نہیں شامل کر رہے اس مطالبے میں؟ نہیں، میں تو سینکڑوں کو شامل کر رہا ہوں کہ سارے بیوروکریٹس، ملک صاحب، وہ ممبران پارلیمنٹ، وہ پولیٹیکل لیڈرز، وہ آرمی جنرلز، وہ ججز، جنہوں نے 7 سال کو حلال کیا، حرام کو حلال کیا، بغاوت کو جائز بنایا، وہ سارے شریک ہونے چاہیے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ایک شخص 10 سال 9 سال ملٹری رولر اقتدار کرتا ہے، اور اصل بعد میں تو پریزیڈنٹ کے اس نے سو کال الیکشن کروا لیے تھے، ریفرینڈم کروا لیا تھا، وردی اتار لی تھی۔ طاہر القادری صاحب اصولاً میں طاہر القادری صاحب کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ طاہر القادری صاحب اصولاً میں آپ کی بات کا حمایتی ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اس میں حصہ دار تھے 12 اکتوبر 99 کو، وہ بینچ جس نے 3 سال دے دیے، جو آئین اور قانون میں گنجائش نہیں تھی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن شاید پریکٹیکلی یہ ڈویبل نہیں ہے۔ نہیں، پھر یہ کوئی بات نہیں، پریکٹیکلی ڈویبل نہیں۔ حق ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، آئین اور قانون ہوتا ہے، پریکٹیکلی ڈویبل ہے۔ پکڑے لوگ پھر رہے ہیں یہاں، ان کو بھی اریسٹ کریں، ساتھ شریک کریں۔ ہمیشہ قتل کے مقدمے میں بھی نوید ملک صاحب، آپ کے لاء میں لکھا ہوتا ہے کہ مرڈر اور اس کا ابیٹر دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں، سزا بھی برابر ہوتی ہے۔ ان کو ابیٹ کرنے والے، انہیں سپورٹ کرنے والے، ان کو ہیلپ کرنے والے سارے برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ ایک ضابطہ ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ تو جو لوگ اس میں شریک تھے، اس کو جائز قرار دینے والے تھے، اسے سپورٹ کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے اس میں شریک ہونے چاہیے۔ اور اس میں دیکھیے ہائی ٹریزن آرٹیکل 6 پڑھ رہا ہوں میں، آرٹیکل 6 کلاس 2، جس کے تحت کیس چل رہا ہے، اینی پرسن ایڈنگ اور ابیٹنگ اور collaborating the acts mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of high treason۔ اب بولیے، میں آپ کو پوری قوم کو آئین کا آرٹیکل 6 پڑھا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں آپ کی وساطت سے۔ اگر 12 اکتوبر 99 اس میں کور نہیں کیا جا سکتا طاہر القادری صاحب، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو بھی چھوڑ دیا جائے؟ نہ، پھر کوئی جواز نہیں ہے، کور کریں، سب کو کور کریں، ایک کو دیکھو نا، 5 مثلا اگر سارے کور نہیں ہو پاتے طاہر القادری صاحب، اگر سارے کور نہیں ہو پاتے تو پھر کیا جنرل مشرف کو بھی چھوڑ دیا جائے؟ نہ، میں تو اس کو پھر ذاتی انتقام سمجھتا ہوں، یہ تو عدل نہیں ہے۔ تو پھر آپ چھوڑنے کے حامی ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، میں اس طرف چھوڑنے پکڑنے والی بات میں نہیں الجھوں گا، میں تو پھر ریپیٹ کر کے کہوں گا، اور وہ یہ کہوں گا کہ ہائی ٹریزن آرٹیکل 6 میں تو آئین پڑھ رہا ہوں، آئین کا آرٹیکل 6 کلاس 2 کہہ رہی ہے اینی پرسن ایڈنگ، جو اوپر والے شخص جس نے آئین کو ایبروگیٹ کیا ہو، سبورٹ کیا ہو، سسپینڈ کیا ہو، اس کے ساتھ جس نے جس شکل میں بھی مدد کی ہو، ابیٹ کیا ہو اور کولیبوریٹ کیا ہو، یہ اس کے عمل کو جائز قرار دینے والے کولیبوریٹرز ہیں۔ ان کے اقدامات کو میرے خیال میں اس ٹاپک کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں۔ میرے خیال میں کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یا سب کو سزا دو، نہیں تو اس اکیلے کو سزا نہ دو۔ یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کر کے تو انقلاب کی طرف چلتے ہیں۔ انقلاب آپ لانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر 4 ڈاکو حملہ کریں، 4 یکساں کام کریں، اور آپ 4 میں سے ایک کو چاہیں کہ یہ ڈاکو سزا دی دے گی، باقی 4 کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انقلاب کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب عوام کے ذریعے آئے گا، ان پارلیمنٹ کے فلور پہ ٹیکس چوروں کے ذریعے نہیں آئے گا، قرض خوروں کے ذریعے نہیں آئے گا۔ ندیم ملک صاحب 20 سال سے ان کے راول پنڈی کی کورٹوں میں اربوں روپے کے لیے ہوئے قرضے سٹے آرڈر پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ یہ سیاست اور تجارت اکٹھی ہے ایک جگہ پر، اور 20 سال سٹے آرڈر چلیں اور یہ الیکشن لڑیں اور بدل کے اقتدار میں آتے رہیں اور ان کا کیس ہی پروسیڈ نہ ہو، نہ سٹے خارج ہو، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے۔ اور ابھی آپ کے سامنے کل ہی انہوں نے امینڈمنٹ کیا تھی الیکشن کے معاملات میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو سسپینڈ کر دی، کہہ دیا کہ خلاف آئین ہے۔ پیمرا کے چیئرمین کو ہائی کورٹ اسلام آباد نے بحال کیا، انہوں نے 15 دن چھٹی بھیج دی۔ نادرا کے چیئرمین کو انہوں نے رات کے 2 بجے برطرف کیا، انہوں نے بحال کیا، انہوں نے اختیارات لے کے الیکشن کمیشن کو دے دیے۔ یعنی یہ لوگ ڈیموکریسی کا مذاق اڑاتے رہیں گے۔ انقلاب ان سے نہیں آئے گا، انقلاب عوام کے ذریعے آئے گا۔ عوام اٹھیں گے، میں عوام کو ایڈجسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ چوروں کی ضرورت انقلاب نہیں ہے، جو کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کر کے کھا رہے ہیں، 5 گھی میں ہیں جن کی، ان کی ضرورت انقلاب نہیں ہے۔ جن کے پاس بزنس کی امپائر ہے، ان کی ضرورت انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب ندیم ملک صاحب ان کی ضرورت ہے جنہیں روٹی کا لقمہ نہیں ملتا، جنہیں پہننے کے کپڑے نہیں ملتے، جنہیں بچوں کی فیس کے پیسے دستیاب نہیں، جن کے بچے انقلاب سے کیا ملے گا؟ ہم نے تحریر اسکوائر دیکھا تھا،
میں ہم ان نے کے اندر تحریر ہوں گا۔ اسکوائر دیکھا تھا، ہم نے ایجپٹ میں اپہیول دیکھی، ہم نے یمن میں دیکھا، عرب سپرنگ دیکھی، لوگ پہلے سے زیادہ بھوکے مرے، پہلے سے زیادہ خون ریزی ہوئی، پہلے سے زیادہ ریپ ہوئے. یہ انقلاب ہے. جی دیکھیے انقلابات دنیا میں ہوتے ہیں اور اس کے پازیٹیو اینگلز بھی آتے ہیں، نیگیٹو بھی آتے ہیں. آپ نے وہ مثالیں دیں جو ابھی نتیجے پر نہیں پہنچی، مگر ایک ایران کا انقلاب آیا اور کامیاب بھی ہوئے. پھر فرانس کا انقلاب آیا تھا اور پھر آمریت سے نجات بھی شہنشاہیت سے ملی تھی. روس کا انقلاب آیا تھا، چائنا کا انقلاب آیا تھا. تو مقصد بات کا یہ ہے انقلابات آئے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کی تقدیر بدل گئی ہے. اور یہ جو سپرنگ ہے یہ انقلاب نہیں تھے میرے نزدیک، ان کے پیچھے بیرونی طاقتوں کا ہاتھ تھا. وہ اپنے مقصد ذاتی ایجنڈوں کے لیے بعض لوگوں کو فنڈ کر رہے تھے اور احتجاج کروا رہے تھے. جینوئن انقلاب چاہیے. ہمارا جب انقلاب آئے گا اس میں دنیا کی کسی طاقت کا ایجنڈا نہیں ہوگا، کسی کا ایک پیسہ شریک نہیں ہوگا، کوئی ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. میری ڈکٹیشن صرف گنبد خضرا سے ہوگی، اللہ رب العزت کے فرمان سے ہوگی، غریب عوام کے حقوق کے جوش سے ہوگی، غریبوں کے درد دکھ اور پاکستانیت سے ہوگی. ان دکھی انسانیت کے لیے ہماری ڈکٹیشن ہوگی. انقلاب آئے گا، لوگ میرے ساتھ اٹھیں گے ملینز کی تعداد میں، تو ہم ان جابروں کا تختہ الٹ دیں گے پیسفل طریقے سے. ایک خون کا قطرہ نہیں بہے گا، ایک بندوق نہیں اٹھائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کا اور عمران خان کا رول جو ہے پاکستان کو جس کی بہت ضرورت ہے وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں زیادہ ہے بجائے انقلاب کی دعوت دینے کے، کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس انقلاب کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس چیز کا ٹائم بہرحال موجود ہے کہ جہاں ٹیکس چور حکمران بیٹھے ہوں، خود ٹیکس نہ دیں، لوگوں سے کہیں کہ ٹیکس دے دیں. بجلی کی چوری ہو رہی ہو. دہلی میں ایک عام آدمی پارٹی جیتی ہے، آج ہی کی مثال ہے، اس نے الیکشن جیتنے کے بعد آج جو 200 اور 400 یونٹ استعمال کرنے والے ہیں، اس نے کہا آج سے ان کا بل آدھا، کل سے انہیں آدھا بل چارج ہوگا. یہ انقلاب ہے، لیکن وہ الیکشن کے ذریعے آیا ہے، ووٹ لے کے آیا ہے، لوگوں کو مار کے نہیں آیا. ذریعے تو پاکستان میں نہیں آئے گا، جو الیکشن تو ان کے ہاں ہائی جیک ہو چکا ہے. الیکشن تو ہنڈا گردی کا کھیل ہے. انقلاب پہلے عوام کے ذریعے آئے گا، انقلاب عوام کے ذریعے آئے گا، پھر عوامی طاقت کے ساتھ نظام بدلے گا، نئے نظام امینڈمنٹس ہوگی، نظام بدلے گا جمہوری اور عوامی طریقے سے. اس نظام بدلنے کے بعد پھر ہم نئے نظام کے تحت اس انتخابات کا اعلان کریں گے جن انتخابات کے تحت کوئی چور چکاری نہیں کر سکے گا، جس کے تحت کوئی دھاندلی دھن اور دھونس نہیں چلے گی، جس کے تحت اس قسم کے جعلی الیکشن کمیشن نہیں ہوں گے، جس کے تحت رول آف لا ہوگا اور بیونڈ بورڈ بالکل ٹوٹلی ہر قسم کی اجارہ داریت سے اور ہر قسم کی کرپشن سے مبرہ ایک غریب شخص بھی اٹھ کے انتخاب میں حصہ لے سکے گا. اور میں لیکن آپ کرپشن والے ایشوز کو پکڑ کے اگر اس کے اوپر دباؤ بڑھائیں، لوگوں کے احتساب کی بات کریں تو وہ زیادہ اچھا نہیں ہوگا. وہ لوگ جو اس نظام کے اندر گھس بیٹھی ہیں، کھا رہے ہیں اندر سے، ان کو ایکسپوز کرنا شاید آپ کا اولین فرض ہونا چاہیے. نظام اسی سے بدلے. دیکھیے ندیم ملک صاحب ان کو ایکسپوز تو آپ دیکھیے میں ہر روز ہر انٹرویو میں کر رہا ہوں. میں جو ملکوں کے نام گن گن کے بتا رہا ہوں، میں نے ڈیوڈ لونگی اور بوب ہاک کا بتایا ہے، اور ہر روز بتاتا ہوں کہ کتنے کک بیکس لے چکے ہیں. ہر روز اربوں روپے کما رہے ہیں یہ. اور جہاں یہ ٹھیکہ دیتے ہیں، یہ دنیا کی ان کمپنیوں کو ٹھیکہ دیتے ہیں جہاں کرپٹ لیڈر ان کے مالک ہیں اور ان کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے. عوام کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہر انویسٹمنٹ میں ان کی پارٹنرشپ ہے. قومی اثاثے بیچیں گے تو ندیم ملک صاحب میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا یہ دراصل خود ہی خریدار ہوں گے ہر چیز کے اندر. ان انقلاب ان کی ضرورت نہیں. انقلاب تاجروں کی، مزدوروں کی، محنت کشوں کی، ہاریوں کی، غریبوں کی، صحافیوں کی، سفید پوش لوگوں کی، مڈل کلاس مین کی، لاسٹ منٹ ہے. یہ بتائیے گا کہ اس انقلاب میں آپ کا ساتھی کون ہوگا؟ کیا عمران خان اور الطاف حسین آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، میں بہت قبل از وقت کسی کے بارے میں نہیں کہتا. میرا ساتھی پاکستان کے کروڑوں عوام ہوں گے. مدد کرنے والا اللہ ہوگا، ساتھی کروڑوں عوام ہوں گے. میرا تکیہ صرف عوام پر ہے. عوام نکلیں گے تو انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ. اور میں کیا آپ دعوت دینا پسند کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور MQM کو کہ آپ کے ساتھ چلے؟ دیکھیے میں نے پچھلے پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں، میں سب کو دعوت دوں گا جو انقلاب کی حامی جماعتیں ہیں، جو حقیقی تبدیلی چاہتی ہیں اور جو ملک سے لوٹ مار، کرپشن، اندھیر نگری اور قانون کے اوپر قبضہ کرنا اور دھاندلی ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک ستھرا معاشرہ دینا چاہتے ہیں جس میں اکنامک گروتھ ہو، جس میں عام آدمی ترقی کر کے وہ بھی امیری کی طرف بڑھ سکے، اس کے اندر اکنامک گروتھ ہو، اس کے اندر پراسپیرٹی آئے. اگر مغربی اقوام آج غربت سے نکل کر ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں تو پاکستانیوں کا بھی حق ہے کہ ہر شخص خوشحال ہو.
اس کے وسائل بہتر ہوں، وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکیں، اچھے گھر میں رہیں، اچھی سہولتوں سے فیض یاب ہوں. میں ان کو خوشحالی کی طرف لانا چاہتا ہوں. اس لیے میں دعوت تو ہر ایک کو دوں گا جس کا ایجنڈا اس سبز انقلاب کے لیے ہے، مگر پرامن. دہشت گرد اور انتہا پسندوں کو دعوت نہیں ہوگی. جو بندوق میں ایمان رکھتے ہیں، لوگوں کی جان لینے اور خون بہانے میں ایمان رکھتے ہیں، جو اپنا ایجنڈا دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نافذ کرنے میں ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھی نہیں ہوں گے. وہ آئیں بھی تو میں ان کو ساتھ لینے کو تیار نہیں. یہ اچھا ایک میرے خیال میں یہ آپ نے بڑا اچھا کہہ دیا کہ آپ نے ایک ڈسٹنکشن، ایک لائن ڈرا کر دی. یہ بات مجھے اچھی لگی کیونکہ یہاں لوگ یہ بات کہتے ہوئے کتراتے ہیں. آخری سوال پوچھوں گا طاہر القادری صاحب، وہ عام آدمی جو یہ تبدیلی چاہتا ہے، جس کی زندگی یہ محفوظ ہے ہی نہیں ہے، صبح جا کے اس کو یقین نہیں ہے گھر رات کو آنا ہے، روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی، طاہر القادری اس کے ساتھ کب کھڑے ہوں گے پاکستان کی سڑکوں گلیوں؟ انشاءاللہ طاہر القادری بہت جلد ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن ضرورت ہے، میں یہ امپریشن نہیں دینا چاہتا کہ کوئی کہے کہ میں اور میری جماعت انقلاب کے لیے پکار رہے ہیں. نہیں، اس پکار میں عوام کو بھی چاہتا ہوں کہ شریک ہوں. وہ باہر نکلیں، سڑکوں پر آئیں، آپ کب ساتھ کھڑے ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ اظہار کریں. جی آپ کب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جلد انشاءاللہ. جب وہ نکل آئیں گے تو میں مجھے اپنے اندر پائیں گے. اور اگر وہ نہ نکلے تو پھر؟ نہیں، میں پھر ان کو نکالنے کے لیے ان کو ہر روز ان کو جھٹکے دے رہا ہوں، ان کے شعور کو بیدار کر رہا ہوں، انہیں خواب غفلت سے جگا رہا ہوں. یہ فریضہ بھی ادا کر رہا ہوں. مگر انقلاب آج کے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہو رہا ہے. پھر فالو اپ میں اور پوچھیں گے آپ کا کہ آپ کے لوگ جاگے کہ نہیں جاگے. ہم نے بھی جاگ ٹی وی چینل شروع کر دیا ہے لوگوں کو جگانے کے لیے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہت شکریہ، آج آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.